الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننیاس چنتینتو مام یہ جناہ پریوپاستے تیشام نتیابھیکتا نام یوگکشیمم وہامہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جسے دنیا بھر میں پرمیشور، سرویشورا، سرشٹی کرتا، اکشر پربرہما، یہووا، اللہ، واحد گرو اور اس طرح کے بے شمار خوبصورت ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، الولاء والبراء کے عنوان پر آپ سے پچھلے کچھ جمعوں پہلے میں بات کر رہا تھا۔ پچھلے 2 جمعوں سے آؤٹ آف اسٹیشن رہنے کی وجہ سے اس عنوان پر بات نہیں کر پایا، جمعے کا خطبہ نہیں ہو پایا۔ آج اسی عنوان سے متعلق 2 اہم عناوین پر میں کچھ اظہار خیال کروں گا۔ جو لوگ الولاء والبراء کے سلسلے میں واقف نہیں ہیں تو وہ پچھلے جمعوں میں جا کر یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی اس کا جو کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے اب تک رکھ پایا اسے دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، آج کے جمعہ میں جن 2 موضوعات پر میں بات کروں گا، اس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں موجود جو مائنورٹی ہے، جو ہندو برادری ہے، ان پر ہونے والے مظالم کا کھنڈن، اور دوسرا ہے کہ اسی مہینے میں 11 دسمبر کو گزری ہوئی گیتا جینتی کا مبارک موقع، یہ 11 دسمبر کو گیتا کی 5161 اینیورسری منائی گئی، گیتا کے نازل ہونے کی۔ اس حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے اس موقع پر میں رکھوں گا۔ عزیز ساتھیو، سب سے پہلے بنگلہ دیش میں جو ہماری ہندو برادری ہے، جو وہاں پر مائنورٹی کی حیثیت سے موجود ہے، ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں کچھ بات کریں گے۔ عزیز ساتھیو، دنیا میں کہیں پر بھی، کسی پر بھی
جب ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اور انسانوں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے اور ان کی جان، مال، عزت اور آبرو پر حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس پر اس قسم کے حملے غلط ہیں اور نہیں ہونے چاہیے۔ سارے انسان ایک سمان ہیں، سب کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی باقی اور کی، چاہے وہ میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں ہو۔ لہذا لوگوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی گروہ کے لوگوں کے اوپر دست درازی کریں اور ان کی جان، مال یا عزت اور آبرو کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ عزیز ساتھیو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اہم ترین بات ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر بڑے پیمانے پر ہونے والے جو واقعات ہیں اور بین الاقوامی جو واقعات ہیں، انٹرنیشنل جو واقعات ہیں، ان کے اندر عام طور پر دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک کچھ پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں اور دوسرا ان واقعات کے پیچھے کوئی مذہبی وجوہات بھی ہوتی ہیں، ریلیجیس کچھ کازز بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پچھلے کچھ زمانے سے ہم یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہت سارے چھوٹے بڑے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، انہیں ریلیجیس کلر دیا جا رہا ہے، اور اگرچہ کہ وہ واقعات یعنی کوئی دو افراد کی آپسی لڑائی جھگڑے کی یا دشمنی کی کوئی واردات ہو، یا بستی میں رہنے والے دو یعنی گروہوں کی آپس میں جھڑپ ہو، یا اسی طریقے سے یعنی لارجر سکیل کے اوپر ہونے والے جو واقعات ہوں، اگرچہ کہ وہ ایسے ہیں کہ ان کا دین اور مذہب اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انہیں ریلیجیس کلر دے کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ ایسا کرنا بھی بہت غلط ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس بات کا ساتھ میں ہم یعنی اعتراف بھی کریں کہ ہر معاملہ پولیٹیکل یا کوئی پرسنل گین کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ریلیجیس کازز بھی ہوتی ہیں، اور ریلیجیس کازز دنیا میں آج ایک بہت یعنی بڑے پیمانے پر فساد کی بنیادی وجہ بن گئی ہے، ریلیجن۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم لگاتار کہ بڑے بڑے ریلیجیس گروپس کس طرح سے آپس میں برسر جنگ ہیں اور ان کے درمیان کشاکش کا معاملہ جاری ہے، اور اپنے اپنے مذہب کی یا اپنے اپنے دین کی برتری جتانے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے وہ آپس میں بھڑے ہوئے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اس موقع پر میں آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے پہلے کہا، دنیا میں کہیں پر بھی کمزور انسانوں کے اوپر کوئی زبردستی کا اور زیادتی کا معاملہ ہوگا تو دنیا میں جتنے انصاف پسند روحیں ہیں، افراد ہیں، اور انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان مظلوموں کے اور معصوموں کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش میں ہونے والے جو ہندو مائنورٹی کے ہمارے لوگ ہیں، ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں بھی آواز اٹھائیں، ان مظالم کو کنڈیم کریں،
کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اور کچھ سال پہلے تک بنگلہ دیش بھی ہمارے مہان بھارت کا ایک حصہ تھا، وہ ہمارے ہم وطن اور ہم قوم لوگ تھے، جن سے یہ جو ہمارا نیشنل ریلیشن تھا اسے کاٹا گیا۔ اور بہرحال جو کچھ بھی حالات تھے انڈیپینڈنس کے ٹائم پر، لیکن یہ بات ضرور ہائی لائٹ کی گئی اور آج بھی ہائی لائٹ بہت کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہندوستان سے ٹوٹا تو یہ دین کی بنیاد پر توڑا گیا، اسلام کے نام پر توڑا گیا، جو کہ عین قرآن کے خلاف ایک حرکت تھی، غیر قرآنی حرکت تھی، غیر اسلامی حرکت تھی، مگر ایسے کیا گیا کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے، ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، ہے نا۔ یہ بات کو پروجیکٹ کرتے ہوئے، ہائی لائٹ کرتے ہوئے دیش کا بٹوارا ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند ہی سال کے اندر اندر یہ جو پاکستان کے نام سے دو بڑے حصے بھارت سے الگ ہوئے تھے، جو ایک ملک بنے تھے پاکستان، وہ بھی زیادہ دن تک یونائٹڈ نہیں رہ پائے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اس طرف بھی اور اس طرف بھی وہاں پر پھر ایک بٹوارا ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ عزیز ساتھیوں، یہاں جو بدنامی ہوئی وہ اسلام کی ہوئی، کیونکہ اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر یہ بٹوارا کیا گیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اور یہی نہیں، آپ اس سے ایکسٹینٹیولی دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں اور جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں، کیونکہ انسانیت کا آغاز بھارت سے ہوا، ہندوستان سے ہوا، یہیں سے انسانیت کی جو نسل ہے، ریس آف ہیومینٹی ہے، یہ پھلتی گئی، پھولتی گئی، اور پھر دنیا میں پھیلتی گئی، اور آج آپ جس شکل میں بھی اتنے سارے کنٹریز کی شکل میں، اتنے ساری نیشنلٹیز کی شکل میں ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ان پر زیادتی اور بربریت کے اگر واقعات ہو رہے ہیں تو ان کی برابر کھل کر، ڈٹ کر مذمت ہمیں کرنی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر دو اور باتیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، لوگوں کے درمیان چرچا کا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دنیا کے دوسرے ممالک میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان سے تو ضرور ہمدردی ہے، یعنی فلسطین میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمان بھی اس سلسلے میں آواز اٹھاتے ہیں، اور سیریا میں کچھ ہوتا ہے، اور لیبنان میں کچھ ہوتا ہے، اور اس طرح دنیا کے دوسرے مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کو کہیں پر بھی کوئی تکلیف اور کوئی ایذا پہنچتی ہے تو مسلمان برابر اسے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ جب غیر مسلموں کے ساتھ کوئی درگھٹنا پیش آتی ہے اور ان پر اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو مسلمان اسی طرح پردرشن کیوں نہیں کرتے، اسی طرح آگے آ کر ہندوؤں پر یا عیسائیوں پر یا کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ساتھیوں بتائیے، یہ سوال جو مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے، ہم پر کیا جا رہا ہے، کیا یہ کمپلیٹلی بے بنیاد سوال ہے؟ کمپلیٹلی بیجا سوال ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا مسلمانوں کو، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل گونگے ہیں اور کسی کے لیے آواز اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اور وسائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ جب مسلمانوں پر دنیا میں کسی بھی مقام پر ظلم ہوتا ہے تو
اگرچہ کہ وہ بھی کم ہی ہے جو پروٹیسٹ کرنے والے، پھر مسلمانوں میں سے بھی جو اٹھ کر آگے آتے ہیں وہ بھی پھر ریلیٹیولی آپ دیکھیں ہماری جو تعداد ہے اس کے مقابلے میں تو پھر وہ بھی پروٹیسٹ کم ہی ہے، مگر پھر بھی کچھ خاطر خواہ آپ کو پروٹیسٹ نظر آئے گا۔ کم از کم ایکویولنٹ آپ پروٹیسٹ ہندوؤں کے خلاف ہونے والے مظالم پر، عیسائیوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بھی کر رہے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد میں کچھ مسلمان ہیں، چیدہ جگہ جگہ پر ان کے کچھ بیانات آتے ہیں، وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے درج کرواتے ہیں، وہ ان واقعات کو کنڈیم کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان سارے کے سارے سو رہے، نہیں ہیں ان مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمان، مگر وہ تھوڑے ہیں۔ ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی سائلنٹ ہے، خاموش۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ واقعی ہیومینٹی کے لیے سوچتے بھی ہیں یا نہیں، یا آپ ایک کمیونل مینٹالٹی کے کمیونل گروپ ہے جو بس اپنی کمیونٹی پر کچھ ہو جائے تو آپ واویلا مچائیں گے، آپ پروٹیسٹ کریں گے، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، آپ آن لائن پروٹیسٹ کریں گے، جو کچھ آپ کے بس میں ہوتا ہے آپ کریں گے، لیکن پھر آپ کی کمیونٹی سے ہٹ کر کسی اور کمیونٹی پر کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہی میسج جاتا ہے نا، کیونکہ ایک طرف جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اللہ سارے انسانوں کا رب ہے، قرآن سارے انسانوں کے لیے کتاب ہے، اللہ کی آخری جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر یہ مسلمان اپنے بیہیویئر سے کیا بتاتے ہیں؟ مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی یہ بتاتی ہے کہ انسانیت سے ہمیں کوئی بہت زیادہ خاص کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کر کر ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں، آپ بتائیے۔ تو پھر اگر واقعی میں ہم ہیومینٹی اور انسانیت کی ہمدردی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور سب کے لیے خیر ہیں ہم، جیسے اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں، تو پھر ہم سارے انسانوں کے لیے یکساں آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ عزیز ساتھیو، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے نا، الولا والبراء کی جو مینٹالٹی ہے، جو جانتے ہوئے اہل علم کے اندر موجود ہے اور انجانے میں عام مسلمانوں کے مزاج کے اندر داخل ہو گئی ہے کہ یہ ہندو تو کافر ہے، یہ عیسائی تو کافر ہے، یہ جتنے غیر مسلم ہیں یہ سب کافر ہیں۔ اب ان پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یعنی اب ہم کیا کریں؟ ہے نا، ایک حساب سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا ہی ہوا، ویسے بھی تو ان کو جینے کا حق نہیں ہے دنیا میں کیونکہ وہ کافر ہیں۔ یہ مینٹالٹی ہے نا کار فرما، اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے کہ کیوں مسلمان خاموش ہے، ایسے موقعوں کے اوپر کیوں کھل کے بول نہیں پاتا۔ وہ بیچارے وہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں انہیں بھی گمراہ کہہ دیا جاتا ہے نا۔ مسلمانوں میں سے جو اٹھے گا اور پروٹیسٹ کرے گا تو پھر یعنی لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے، مسلمان ڈرتا ہے اس بات سے، اور اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو ہمت کر کے وہ اپنا پروٹیسٹ درج کرواتے ہیں کہ نہیں، ہندوؤں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عیسائیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے ساتھیو، الولا والبراء یعنی جس طریقے سے سمجھا اور سمجھایا گیا ہے وہ کتنی زہریلی نفسیات کو پیدا کرتا ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ سب کو کافر سمجھتے ہیں اپنے علاوہ، اور صرف یہ نہیں کہ سارے مسلمانوں کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، نہیں ہے نا، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں بار بار دہراتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی جماعت کے لوگوں کے علاوہ، اپنے فرقے والوں کے علاوہ پھر باقی سب مسلمانوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ کافروں پر ہونے والے مصیبتوں پر کیا آواز اٹھائیں گے جب تک ان کے ذہنوں میں سے یہ جو تصورات ہیں، یہ جو عقیدے ہیں، یہ صاف نہ کیے جائیں، یہ کریکٹ نہ کیے جائیں۔
بہرحال عزیز ساتھیو، دیکھیے یہ اسٹڈی کے سبجیکٹس ہیں الولا والبرا. میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس کا جو کچھ یعنی اس کی جو کچھ توجیہ اور تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ بھی قرآن اور احادیث کے روشنی میں ہی کی گئی. تو پھر اگر اس کے کانٹرڈکشن کے اندر، اس کے بالکل خلاف، اسے رد کرتے ہوئے اگر کوئی اور بات آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ باتیں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آ رہی ہیں، پھر یہ بھی باتیں آ رہی ہیں، یعنی یہ بھی انٹرپریٹیشن نکل کر آ رہا ہے، یہ بھی انٹرپریٹیشن نکل کر آ رہا ہے. تو پھر بہت سنجیدگی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت یعنی ان بیاس ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ غیر جانبدار ہو کر یعنی اللہ سے بار بار گڑاتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ہم یہ مطالعہ کریں کہ اے اللہ آخر یعنی اس کی صحیح تشریح اور توجیہ کیا ہے، صحیح میننگ، صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے. اور یہ سمجھیں گے تو پھر یعنی انٹرنل چینج جو ہمارے اندر آئے گا، وہ چینج ہے نا پھر بظاہر مطلب ظاہر ہوگا لوگوں کے سامنے، اور وہاں پھر آپ کو دکھائی دے گی کہ سارے انسانوں سے محبت کرنے والے، ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنے والے، ان کی خیر خواہی کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں. یہ یعنی ایز اے فائنل آؤٹ کم آپ کے سامنے یہ بعد میں جو ہے یہ چیز نکل کر آئے گی. اور یہ بنیادوں کے اندر، یہ جڑوں کے اندر یہ جو تصورات، یہ جو عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر صاف نہیں کیے جائیں گے، یہی صورتحال رہے گی، اور اسی طرح بدنام ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے مسلمان دنیا والوں کی نظروں میں. کنفیوزڈ ہے نا، جو جان بوجھ کر یہ مینٹالٹی رکھتا ہے کہ صرف مسلمانوں سے دوستی اور دلی تعلق اور محبت رکھنا ہے اور انہی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے، اور باقی تمام جو غیر مسلم ہیں وہ کافر ہیں، تو وہ بس ہماری نفرت اور ہمارے یعنی ان کو کچلنے کے جو ہے وہ مستحق ہیں، ان کو دبانے کے مستحق ہیں. ابھی آپ بتائیے کہ مطلب یہ کیسے آئے گی انسانیت کی سوچ آپ کے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر؟ یہ جو عداوتیں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو حالات ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ نظریات ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ساتھیوں، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ صاف کریں گے تو پھر بہرحال یہ بات سمجھ میں آئے گی. حکومت ہند آلریڈی اس سلسلے میں بنگلہ دیش کے ہمارے ہندو بھائیوں کے سلسلے میں اقدامات کر رہی ہے. ہماری اپیل ہے ہماری یہاں کی بھارت کی سرکار سے بھی کہ وہ اور ٹھوس اقدامات کریں تاکہ وہاں پر جو بھی بدامنی ہے، جس کے اندر مسلمان بھی متاثر ہیں اور ہمارے ہندو بھائی بھی متاثر ہیں، وہ سب محفوظ ہو جائیں، ہے نا. بھارت پڑوسی، ہم پڑوسی بھی ہیں بنگلہ دیش کے، اور یعنی طاقت کے اندر، ترقی کے اندر، قوت کے اندر ہم بہت بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں وہاں کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے. بھارت کی سرکار سے یہ اپیل ہے کہ وہ یہ ضرور کرے. بھارت کے مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ ذرا اپنے ان نظریات کو ٹھیک کر کے جلد سے جلد آپ باہر نکلیں. آپ اسی طرح یا اس سے زیادہ زور کے ساتھ میں ان درگھٹناؤں کو آپ کنڈیم کریں. بنگلہ دیش کے ہندوؤں اور مسلمانوں پر ہونے والے جو مظالم ہیں اور اتیاچار ہیں، ان کو آپ کھل کر کنڈیم کریں. وہاں پر نہ صرف لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، بلکہ وہاں پر مندر توڑے جا رہے ہیں، مندروں کو جو ہے ڈیسیکریٹ کیا جا رہا ہے. اس پر بھی آپ اپنے مذمتی بیان جاری کریں. تیسری اپیل میں بنگلہ دیش کی سرکار سے کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد وہ تمام کارروائیوں کو کریں جس سے حالات قابو میں آئیں اور یہ معصوم لوگوں کی جانوں کو، مالوں کو اور ان کی عزت اور آبرو کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ختم ہو جائے، وہ کنٹرول میں آ جائے، ختم ہو جائے. اور میں بنگلہ دیش کے عام مسلمانوں سے بھی اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ، کیونکہ ان کی بھی میجورٹی بری نہیں ہے، وہ واقعات بھی لگاتار میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر مسلم نوجوان مندروں کے پاس گروپس بنا کر کھڑے ہوئے ہیں مندروں کی رکشا کرنے کے لیے کہ کوئی آ جائے، وہ سر پھرے بے وقوف مسلمان اگر ان میں سے کوئی آ جائے مندروں پر حملہ کرنے کے لیے، تو یہ مسلمان نوجوان کھڑے ہیں ان مندروں کی جو ہے حفاظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے. تو یہ بھی ہیں، اس کی
اس کا اپریسیشن بھی ہو، اور ساتھ میں وہ لوگ جو جہالت کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اے ساتھیو، یہ بنگلہ دیش کے جو واقعات ہیں اس وقت ہونے والے، جو بری جو صورتحال ہے، اور بالخصوص ہندو ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں ان کے اوپر ہونے والے جو مظالم ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اے ساتھیو، دوسرا جو میرا موضوع ہے وہ ہے گیتا جینتی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے اس یعنی یہ سب جو ٹاپک ہے اس کے آغاز میں کہوں کہ آپ سبھی کو، بالخصوص جو ہماری سناتن برادری ہے، ان کو گیتا جینتی کی ہاردک شبھ کامنائیں۔ آپ کو گیتا جینتی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ گیتا کے نزول کا 5161واں جو ہے یعنی اینیورسری کا موقع ہے۔ گیتا نازل ہوئی ہے نا، اور اس کا جو پیغام ہے اسے عام کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ جو اس کتاب کو مانتا ہے وہ اسی کتاب کو پوری سنسیریٹی کے ساتھ میں پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ اپیل ہے میری اپنے ہندو سماج سے، سناتن سماج سے، اور گیتا کو عام کریں، ہر گھر میں گیتا کو پہنچائیں، اور لوگ اس کے ساتھ جو عقیدت رکھتے ہیں تو اس عقیدت کے ساتھ ساتھ ہے نا اس میں دیے گئے پیغام کو، احکامات کو، علم کو حاصل کریں اور ازبر کریں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ سوسائٹی کے اندر بہترین نمونہ پیش کریں۔ بہترین انسان کیسے ہوتے ہیں، بہترین سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، وہ بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہوں، میرا ایمان ہے قرآن مجید پر اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن قرآن میں اللہ نے مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ قرآن پر ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لانا، اور جتنے پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان سب پر ایمان لانا، ان سب کی تصدیق کرنا، ان سب کی تعریف کرنا، ان کے اندر جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اسے کلیریفائی کرنا، اسے بیان کرنا۔ یہ احکامات قرآن مجید میں چونکہ مجھے ملے، میں بھی گیتا پر ایمان لاتا ہوں، میں ویدوں پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، میں اپنشدوں پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور نوحی سلسلہ رسالت کے اندر، ذریت نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ رسالت رکھی، اس سلسلہ رسالت میں نازل ہونے والی آخری کتاب بھگوت گیتا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی تھی شروع میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریت میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ اللہ تعالیٰ دو ذریتوں کا ذکر کر رہا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہے، تمام پیغمبروں میں سے یہ دو نام آئے ہیں ہے نا، اور اللہ نے بتایا کہ دونوں کی ذریت میں ہم نے نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ابراہیمی سلسلہ رسالت کو ہم جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں نازل ہونے والی آسمانی کتابوں سے ہم واقف ہیں کہ تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، لیکن نوحی سلسلے کی کتابوں سے اکثر مسلمان واقف نہیں ہیں۔ نوحی سلسلے رسالت کے جو انبیاء ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان سے مسلمان واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو تصدیق، جو تعریف، جو بیان کرنا اور جو ایمان لانے کا معاملہ ابراہیمی سلسلہ رسالت اور کتب کے لیے ہم کرتے ہیں، تو ویسا نوحی سلسلہ رسالت اور کتب کے لیے ہم نہیں کر پا رہے۔ اے ساتھیو، اللہ کے آخری جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگرچہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے آخری ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اسی سلسلے کے اعتبار سے آخری ہے قرآن مجید، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافۃ للناس کہا گیا، سارے انسانوں کے لیے ہیں، آپ پیغام دے کر بھیجے گئے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو دونوں سلسلے ہیں،
ایک نوحی سلسلہ ہے یہاں پر، یہ ہمارے بھارت کا ہے نا، انڈین سب کانٹیننٹ میں پائے جانے والا یہ سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو ابراہیمی سلسلے سے جوڑنے کا کام بھی اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا، ساری کتابوں پر ایمان لانا، اور یہ جو دونوں سلسلے ہیں ان کو جوڑنے والے لنک کی حیثیت سے ہے نا اپنا کردار ادا کرنے کا کام کرنا، یہ ہے نا آج کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب آج جو لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے، پچھلے زمانوں میں جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بہرحال انہیں جو سمجھ میں آیا انہوں نے کیا۔ تو ساتھیوں، یہ سارے انسانوں کے لیے یہ دعوت ہے۔ تو یہ آخری کتاب ہے، نوحی ذریت کے اندر پیدا ہونے والے انبیاء میں آخری کتاب یہ نازل ہوئی۔ اے ساتھیوں، اس کی جینتی کا موقع 11 دسمبر کو گزرا۔ اس حوالے سے ایک جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ہماری ٹیم نے، اگرچہ کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں، ہم اکثر بڑے پروگرام نہیں کر پاتے، لیکن اس موقع پر ہم نے ایک 500-600 لوگوں کی مناسبت کا ایک تھوڑا بقدر، یعنی ہماری استطاعت کے مطابق ہم 50-60-100 لوگوں کو جوڑنے والے ہے نا پروگراموں کے مقابلے میں ذرا ہم بڑا ایک پروگرام کرنے جا رہے تھے، مگر اس پروگرام کی مخالفت ہوئی اور اس پروگرام کو روک دیا گیا۔ مسلمان گیتا جینتی کرنا چاہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس پروگرام کو روک دیا گیا، اگرچہ کہ آج تک کبھی روکا نہیں گیا۔ پچھلے تقریباً 7-8 سال سے لگاتار ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹے پیمانے پر اپنے گھروں کے اندر ہے نا 50-60 لوگوں کو جمع کر کے ہم کرتے تھے، اور پچھلے سال تھوڑا سا بڑا ہم نے کیا تھا جس میں توقع تھی 100-150 لوگ آئیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے 200-250 لوگ شریک ہوئے تھے، مسلمان بھی اور ہندو بھی۔ اس مرتبہ یہ ارادہ تھا کہ اور تھوڑا اور بڑا کریں گے، ایک 500-600 لوگوں کا جو ہے ہم پروگرام کریں گے، مگر اس پروگرام کو روکا گیا۔ ساتھیوں، روکنے والوں نے جو اعتراض بیان کیا، جس کی بنا پر انہوں نے اس پروگرام کو ہونے سے روکا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ یہ مسلمان کیوں گیتا کا نام لیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں نہیں جانتے، ہمارے کام سے بھی واقف نہیں ہیں ان میں سے روکنے والوں کی اکثریت کا میں سمجھتا ہوں پورے کے پورے جتنے لوگوں نے بھی روکا، کیونکہ جو جانتے ہیں وہ تو اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سہیوگی ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن ہندوؤں میں وہ لوگ جو ہم سے اور ہمارے کام سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کام اور ہماری پہنچ ویسے بھی تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، انہوں نے مخالفت کی، اور بہرحال ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمان یہ گیتا کا نام لے کر کیا کریں گے، یہ کچھ سملیرٹیز بتائیں گے، کچھ اچھی باتیں بتائیں گے، اور ہندوؤں کے دل جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد میں پھر یہ بالآخر کیا کریں گے، یہ دھرم پریورتن کریں گے۔ اور کسی نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ لو جہاد کریں گے، ہندوؤں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کر کے یہ ہندوؤں کی لڑکیوں کو یعنی اپنے پیار کے جال میں پھنسائیں گے۔ ساتھیوں، آپ بتائیے کہ دین کو پیش کرتے وقت یہ دھرم پریورتن کا شدید احساس دلانے والے کون ہیں؟ کون ذمہ دار ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ شدید یعنی اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نہ صرف جذبات بلکہ منفی جذبات، اکثر لوگوں کے دلوں میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، نفرت اور غصہ کہ ہمارے بیٹے کو ہم سے جو ہے پرایا کر دیا، ہماری بیٹی کو بھگا کر لے گئے، اور بہرحال جیسے بھی ایمان لایا تو ہم سے کٹ گیا، اور ہم سے کٹ گیا، ہمارے دیش سے کٹ گیا، تاریخ سے کٹ گیا، کلچر سے کٹ گیا، ہر اعتبار سے وہ ہم سے کٹ گیا۔ یہ انڈرسٹینڈنگ دلوانے والے وہ لوگ کون ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ دلوانے والے ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ریلیجس کنورژن ہے نا، کنورٹ۔ آج بھی دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں پر دعوت کی آزادی ہے، آپ دیکھیے فلاں ریلیجن
کرسچینٹی سے اسلام میں کنورٹ ہو گیا. یہ کنورٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا نہیں، پھر اس کو بدلا اور کہا کہ نہیں ریورٹ ہو گیا. پیدا تو مسلمان ہی ہوا تھا لیکن ماں باپ نے ہندو اور مسیحی اور یہودی اور پتہ نہیں اسے کیا کیا بنا دیا. اب وہ پھر دوبارہ سے پلٹ کر چونکہ اسلام میں آیا ہے تو اب وہ ریورٹ ہوا ہے نا. تو وہ ایک وہ نام سے پھر مطلب دنیا میں چل پڑا، ریورٹ ریورٹ ریورٹ. اور میں آپ کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ اسلام میں دھرم پریورتن نہیں ہے. دھرم پریورتن کے الفاظ قرآن میں ایک جگہ پر آئے ہیں بس، اور وہ بھی کب؟ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام رکھا اور اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت سے بدظن کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جانتے ہو موسیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دھرم پریورتن کر دے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہیں پر بھی یہ الفاظ بھی جو ہے دہرائے نہیں گئے، یہ ایک جگہ پر آئے. اور الٹا دعوت کیا دی گئی کہ یہ جو دین ہے، یہ جو دھرم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا دھرم نہیں ہے، یہ وہی دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین. مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کر رہے تھے مگر وہ بت پرستی کر رہے تھے. ان کو کیا کہا گیا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین. عیسائیوں سے کہا گیا کہ یہ وہی دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. یہودیوں سے کہا گیا کہ یہ وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. یہ کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ یعنی دین کا رشتہ جوڑ کر بتایا گیا. کبھی کوئی فارن ریلیجن، کوئی لیٹسٹ اپڈیٹڈ اینڈ پیور اس طریقے سے کبھی قرآن میں کہیں پر بھی پیشکش نہیں کی گئی. یہ پیشکش مسلمان کرتا ہے، یہ انداز پیشکش مسلمانوں نے اختیار کیا ہے، اور یہی لوگوں کو وہ پرائے پن محسوس کرنے پر ہے نا مجبور کرتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو موقع دے دیا جائے تو پھر آپ تو یہی کریں گے. ان کا اعتراض انویلڈ نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے، بڑا ویلڈ ان کا اعتراض. یہ ایک نیا طریقہ ہے نا، کیونکہ پہلے بھی ہم ہمارے بڑے کرتے ہوئے آئے ہیں کہ بھائی ریفرنسز بتا دیے، اور صرف یہی نہیں اور بھی جگہوں پر کرتے ہوئے آئے ہیں. بائبل کے ریفرنسز بتا دیے، بتایا کہ بھائی دیکھو قرآن میں وہی ہے. پھر الٹیمیٹلی کیا کنورٹ کیا، بتایا کہ نہیں تمہیں دھرم پریورتن کرنا ہوگا، اس دھرم کو چھوڑ کر تمہیں اس دھرم کو اختیار کرنا ہوگا. یہی کام ہندوؤں کے ساتھ کیا، یہی اوروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ کرتے ہیں نا، جبکہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. ایسا اللہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو بتایا کہ وہی دین ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ. ایک آیت کے اندر آپ دیکھیں کتنا اجمالاً زبردست طریقے سے بات پوری جو ہے بیان کر دی گئی. بار بار پڑھتے ہیں، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے لیے کیا تھا. نوح علیہ السلام کون؟ ہندوستان کے پیغمبر منو، مہاجل پلاون والے منو. وہی طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. والذی اوحینا الیک، اور اسی کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا وہی آپ کو دیا. تو دین ایک ہوا نہیں، دین یہ الگ ہوا ایک جو کبھی کسی کو نہیں دیا گیا تھا، ہے نا، انوکھا دین. یہ بہرحال اس پر تفصیلی بات آلریڈی میں کافی بار کر چکا ہوں. یہ احساس دلانے والے ہم ہیں لوگوں کو، اور اسی احساس میں آ کر انہوں نے اس پروگرام کو روکا ہے اور پروگرام نہیں ہو پایا. اس ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، واقعی میں اللہ کے بندے بن جائیں. ہے نا، کہتا ہے نا ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مومن اللہ پر ایمان لانے والے، ہے نا، اللہ کو ماننے والے، مسلم اللہ کے فرما بردار. تو پھر ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ذرا واقعی میں ہم پھر ان احکامات کو مان لیں اور پھر اس کی تابع داری کریں، اتباع کریں. یہ کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی، ورنہ اللہ اس وقت ہم سے ناراض ہے. یہ اللہ کے غضب کو آپ ہے نا چاروں طرف دیکھ رہے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.